نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، ہم نے آج 16ویں پارے کے 3 پاؤ اور 17ویں پارے کا 1 پاؤ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. جہاں سے ہماری تلاوت کا آغاز ہوا ہے یہ سورہ مریم ہے. اس سورت کے اندر آگے جا کر حضرت مریم علیہ السلام کا جو ہے وہ تذکرہ اللہ پاک نے فرمایا ہے. اس سورت کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا. ہم نے تیسرے پارے میں یہ بات ذکر کی تھی کہ حضرت مریم کے والد کے انتقال کے بعد ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی پرورش کی تھی، اور جب ان کی پرورش کی اور ان کے پاس یہ دیکھا کہ بے موسم پھل اللہ پاک ان کو دے دیتے ہیں تو ان کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ جب اللہ ان کو بے موسم پھل دے سکتے ہیں تو اللہ مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتے. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، اللہ نے ان کو اولاد دی اور اولاد کا نام بھی بتلایا کہ اولاد کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ علیہ السلام، یحییٰ نام ہوگا. تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے دعا کیسے کی تھی؟ دعا کیسے کی تھی؟ ایک ہماری دعا ہوتی ہے، ایک ہماری دعا ہوتی ہے جو روٹین کا حصہ ہے، چند کلمات ہو گئے، کسی کا دھیان ہے کسی کا نہیں ہے، کوئی مسجد کے اندر ہے، کوئی مسجد کے گیٹ پہ دعا مانگ رہا ہے، اور کسی نے کہا کہ جی مجھے اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، مجھے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں، ہفتے میں 1 مرتبہ جمعے کی نماز میں دعا مانگتا ہوں، بس یہی کافی ہے میرے لیے. تو انہوں نے جو دعا مانگی، دعا کیا مانگی؟ اس دعا میں 3 چیزیں ذکر کی، 3 چیزیں، اور یہ 3 چیزیں ہماری دعا میں ہونا ضروری ہیں. پہلی انہوں نے بات کیا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اذ نادى ربه نداء خفيا، بڑی خاموشی سے، بڑی تنہائی میں، اعلان نہیں کیا کہ جی دعا ہو رہی ہے، کنارے میں بیٹھ کر بڑے خاموشی سے اللہ سے انہوں نے چپکے سے اللہ سے انہوں نے دعا مانگی. کیا دعا کی؟ کہنے لگے قال ربی، اے میرے رب، انی وہن العظم منی. عظم کسے کہتے ہیں؟ ہڈیوں کو. کہنے لگے میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. میری ہڈیاں کیا ہو گئی ہیں؟ کمزور ہو گئی، میں بوڑھا ہو گیا ہوں. بڑی عمر ہو گئی تھی ان کی، میں بوڑھا ہو گیا ہوں. واشتعل الرأس شیبا، اور میرے سر پر سفیدی آ گئی، یعنی میرے بال سفید ہو گئے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. دعا کے اندر سب سے پہلی چیز کیا ہو؟ اب ایک جو نوجوان دعا مانگ رہا ہے تو وہ تو جھوٹ ہو جائے گا نا کہ اللہ میری ہڈیاں کمزور ہیں. نوجوان کی ہڈیاں کہاں کمزور؟ یا اللہ میرے بال سفید ہیں. کہاں بال سفید ہیں؟ تو اب عاجزی ہونی چاہیے دعا میں. کیا؟ یا اللہ میں بڑا کمزور ہوں، یا اللہ آپ طاقتور ہیں، آپ کے مقابلے میں میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا. یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اصل خزانوں کے مالک تو آپ ہیں. یا اللہ آپ کے نہ چاہتے ہوئے میں کچھ بھی نہیں ہوں. یا اللہ میں بڑا کمزور آدمی ہوں، بڑا نکما اور نالائق ہوں. اپنی عاجزی اور اپنی انکساری کا ذکر کرنا پہلی چیز. تو انہوں نے پہلی چیز کیا فرمائی؟ فرمایا انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہیں. واشتعل الرأس شیبا، اور میرے سر کے بال جو ہے وہ سفید ہو گئے ہیں. دوسری چیز جو ذکر فرمایا ولم اکن بدعائک ربی شقیا، یا اللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے آپ سے کچھ مانگا اور آپ نے نہ دیا ہو. آپ نے کبھی مجھے شقی اور محروم نہیں کیا، آپ نے کبھی مجھے شقی اور محروم نہیں کیا. میں نے جب بھی ہاتھ اٹھایا، جو آپ سے مانگا آپ نے مجھے دیا ہے، جو آپ سے میں نے مانگا آپ نے دیا ہے. اور ہماری دعا میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ زمانے سے مانگ رہا ہوں، فلاں کو بھی دے رہے، فلاں مجھے نہیں دے رہے. ہمیشہ دیکھیں انسان کبھی درخواست لکھتا ہے نا، درخواست لکھ کے کیا بولتا ہے؟ کہتا ہے کہ جی ہم نے آپ کو بڑا مہربان پایا ہے، ہم نے جب بھی آپ سے کوئی ریکویسٹ کی ہے، کوئی درخواست کی ہے، آپ نے کبھی ہماری درخواست کو نظر انداز نہیں کیا، آپ نے ہمیں یہ دیا اور آپ نے میں وہ دیا اور فلاں ساری باتیں کرتا ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب مانگے تو انسان یہ کہے کہ اللہ آپ سے میں نے جو مانگا ہے آپ نے مجھے دیا ہے، یا اللہ جو میں نے مانگا ہے آپ نے مجھے دیا ہے. تو دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرنا، دوسری چیز. اور تیسری جو چیز ذکر فرمایا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا. یا اللہ اگر آپ نے مجھے اولاد نہیں دی نا تو میرے بعد دین کا کام کرنے والا اور دین کا وارث کوئی نہیں ہوگا.
دین کا وارث اور دین کا کام کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تیسری چیز کیا کرنی ہے؟ اس نعمت میں دین کا تذکرہ کرنا ہے۔ یا اللہ میں آپ سے مال کا سوال کرتا ہوں، آپ مال دیں گے نا، یا اللہ میں آپ کی راہ میں مال کو خرچ کروں گا۔ یا اللہ میں آپ سے صحت کا سوال کرتا ہوں، آپ صحت دیں گے نا، یہ صحت دین کے لیے استعمال ہوگی۔ یا اللہ میں آپ سے جو ہے وہ صلاحیتوں کا سوال کرتا ہوں، آپ مجھے صلاحیت دیں گے نا، میں دین کے لیے خرچ کروں گا۔ یا اللہ میں آپ سے وقت میں کشادگی کا سوال کرتا ہوں، وقت دیں گے میں اس وقت کو دین کی خدمت کے لیے لگاؤں گا۔ یہ اللہ سے دعا مانگے۔ پہلی چیز کیا کہ اپنی کمزوری، نمبر 2 اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ، نمبر 3 اللہ سے جو مانگ رہا ہے اس میں دین کا جو ہے وہ پہلو وہ انسان جو ہے وہ ذکر کرے گا۔ یہ 3 چیزوں کو ذکر کرے گا، اللہ پاک ضرور دعا قبول فرمائیں گے۔ جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا، اللہ نے اس بڑھاپے میں دعا مانگی، اللہ نے اولاد دی، اللہ نے اولاد دی۔ اللہ پاک نے جو ان کا تذکرہ کیا کیوں ہے؟ اس لیے تذکرہ کیا کہ امت کو دعا مانگنا آ جائے، ورنہ اگر ذکر نہ بھی کرتے، پہلے ذکر تو آ گیا، اللہ نے ان کو اولاد دے دی، لیکن دعا کے جو الفاظ ہیں وہ اس لیے ذکر کیے امت سیکھ لے، دعا ایسی مانگنی چاہیے، دعا ایسے مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمائیے اپنی اس کتاب میں۔ اور فرمایا انہ کان صدیقا نبیہ، نبی کون ہوتا ہے؟ صدیق، سچا، اور نبی کے ماننے والے ہم سچے ہیں، نبی تو سچا۔ اس صورت کے اندر کئی انبیاء کا تذکرہ کیا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ، ہر ایک کا تذکرہ کیا اور ہر ایک کی خوبیاں ذکر کی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ہر نبی کا ذکر کیا، صادقاً وصدیقاً، ہر نبی سچا ہوتا ہے، ہر نبی سچا، اور نبی کا جو پیروکار ہوتا ہے، نبی کی اتباع کرنے والا ہوتا ہے، اس کا بھی سچا ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کی زندگی میں سچائی نہیں تو وہ صرف دعویٰ ہے، اور دعوے میں وہ بالکل کیا ہے؟ ناکام ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال اب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے؟ فرمایا اذ قال لابیہ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آذر سے یہ فرمایا لم تعبدوا، آپ عبادت ایسی کی کیوں کرتے ہیں؟ ما لا یسمع، جو نہ سنتا ہے، ولا یبصر، نہ دیکھتا ہے، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ آپ کو کسی چیز کا فائدہ پہنچانے والا ہے۔ اب یہ وقت کے نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ وقت کے نبی ہیں۔ کس سے بات ہو رہی ہے؟ اپنے والد سے بات ہو رہی ہے۔ والد کون ہے؟ کفر نہیں، بلکہ جو کافر بت کو پوجا کرتے ہیں نا، وہ بت بناتا تھا، یعنی بت کی انڈسٹری تھی ان کے والد کی، بت وہ تراش کے بیچا کرتے تھے، خود تو بت پرست تھے اور دوسروں کو بت دیا کرتے تھے، یعنی اتنا کفر کی گہرائی میں گئے تھے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں ایک نبی، ایک مسلمان، ایک اللہ کو ماننے والا اپنے کافر والد سے کیسے بات کر رہا ہے؟ یا ابتی، کتنی مرتبہ فرمایا یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اے ابا جان اے ابا جان اے ابا جان۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کسی کا والد بیچارہ دین سے دور ہونا اور بچہ اگر سہروزے کی جماعت سے ہو کر آ گیا ہونا تو اپنے آپ کو اولیاء اور ولی اللہ اور اپنے والد کو فاسق اور فاجر سمجھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ آدمی کبھی دین کا کام نہیں کر سکتا جو لوگوں کو حقیر سمجھتا ہو، جو لوگوں کو حقیر سمجھتا ہو۔ اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، اللہ نے فلاں آدمی کو ہدایت دی ہے، لیکن اس کے والد کو ہدایت نہیں دی، تو یہ اپنے والد کو بجائے اس کے کہ محنت کر کے محبت سے قریب لائے، وہ اس طریقے سے دھتکارے کہ تم نے تو کبھی فجر کی نماز نہیں پڑھی، تمہیں تو کیا پتا قرآن کسے کہتے ہیں، تمہیں آؤ میں آج بیان کر کے بتاتا ہوں، میں بیان سیکھ کر آیا ہوں۔ ایسے دین کبھی نہیں پھیلتا۔ جو آدمی تانا دے کے بات کرتا ہے نا، کبھی بھی اس کی بات کو نہیں سنا جاتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میرا ہاتھ تھا، دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میرا ہاتھ تھا، اور اس حالت میں جس دونوں ہتھیلیوں کے درمیان ہاتھ تھا آپ نے مجھے التحیات سکھلائی۔ کیا سکھلائی؟ التحیات، جو ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ نماز جنازہ میں، نماز میں پڑھتے ہیں، ہاں جو نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یوں بھی تو فرما سکتے تھے اللہ کے نبی نے مجھے التحیات سے نہیں سکھلائی، ہاں اللہ کے نبی نے مجھے کیا سکھلائی؟ التحیات سکھلائی، لیکن نہیں، آپ نے اس کیفیت کو ذکر کرنا۔ فرماتے
جب یہ حدیث روایت کرنے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ہو گیا، فرمایا کہ حضور کا اس طرح ہاتھ میں ہاتھ دے کر مجھے سکھلانا یہ میں نہیں بھولتا۔ اب جب بھی یہ حدیث روایت کرتے تھے نا وہ یہ فرماتے تھے کہ حضور کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میرا ہاتھ تھا۔ بس یہ محبت کے ذریعے سے جو سکھلایا گیا تو وہ چیز بھی یاد رہتی ہے، وہ انداز محبت بھی یاد رہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، فرمان لگے کہ اے عمر، بلانے کے بعد فرمایا کہ عمر تم ماشاءاللہ بہت بہادر آدمی ہو، بہت بہادر آدمی ہو، بہت طاقتور آدمی ہو۔ محبت دل میں پہلے جگہ پیدا کی، ٹھیک ہے، پھر فرمانے لگے دیکھو عمر، جب تم حجر اسود کے قریب جاؤ نا اور یہ دیکھو لوگ کھڑے ہیں تو رش ہو تو وہاں زیادہ دھکم پیل نہ کرنا، بس پیچھے ہو جانا، ہاتھ سے استلام کر لینا۔ اب آپ بتائیے، پہلے دل میں محبت کو بٹھایا، تعلق بنایا، اس کے بعد بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ عمر تم جو ہے نا وہ حجر اسود میں زیادہ زور زبردستی نہیں کرنا، لیکن تعلیم دینے کا انداز، آج تعلیمی اداروں میں آتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں اور لیکچر دینے کے بعد یہ جا اور وہ جا، بس وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی کچھ آتا ہے کچھ نہیں آتا۔ وہ کہاں سے تیاری ہوتی ہے؟ وہ یوٹیوب سے تیاری ہوتی ہے، گوگل سے تیاری ہوتی ہے، اے آئی آگے اے آئی سے تیاری ہو رہی ہے، کچھ نہیں ہے تو پھر کوچنگ میں یہ کمبائن اسٹڈی سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ وہ جو معلم کا جو انداز تعلیم ہوتا ہے اس کا بڑا فقدان ہے، اس کا بڑا فقدان ہے۔ تو اپنے والد سے کہتے ہیں یا ابتی، اے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتیک فاتبعنی اہدیک صراطا سویا، اللہ نے مجھے ایسا علم دیا ہے جو علم ابھی تک آپ کے پاس نہیں پہنچا، آپ میری اتباع کریں گے نا تو میں آپ کو سیدھا راستہ دکھلا دوں گا۔ پھر کہتے ہیں یا ابتی، اے ابا جان، لا تعبد الشیطان، دیکھیے آپ شیطان کی پرستش نہ کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان اپنے رب کا بڑا نافرمان ہے۔ پھر کہتے ہیں یا ابتی، اے ابا جان، دیکھیں انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ پر عذاب آ جائے، اور فتکون للشیطان ولیا، اور شیطان کی آپ دوست بن جائیں۔ یہ انداز تکلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب، ابو جہل، سخت ترین دشمن۔ ایک جگہ سیرت کی کتاب میں میں نے پڑھا، لکھا یہ تھا کہ جس طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی تصدیق کرنے میں سب سے آگے تھے نا، اسی طریقے سے ابو لہب آپ سے دشمنی کرنے میں سب سے آگا تھا۔ سگا چچا تھا، سگا چچا، ابھی تفصیل نہیں ہے ورنہ اس میں تفصیل آپ سے ذکر کرتے، سگا چچا تھا، لیکن کیا کہتے تھے؟ یا عمی، یا عمی، یا عمی، اے چچا، عم کہتے ہیں چچا کو، یا عمی، اے چچا جان، اے چچا جان، اے چچا جان۔ اور ہمارا چچا ذرا تھوڑا سا آنکھ تو دکھا دے، چچا کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی، چچا کی طبیعت ہم ٹھیک کر کے رکھ دیں گے۔ کافر ہے نہیں، مسلمان ہے، بے نمازی ہے نہیں، چچا نماز بھی پڑھتے ہیں، کیا ہو گیا؟ اور چچا نے ہمیں فلاں موقع پہ کیوں ڈانٹ دیا؟ چچا ہوتے کون ہمیں ڈانٹنے والے؟ حضور کا مزاج کیا ہے؟ سخت کفر میں سب سے آگے، حضور کی مخالفت میں سب سے آگے، لیکن حضور کا انداز تکلم کیا ہے؟ تو بھائیوں، جو تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے نا، اس تعلیم کو اپنی زندگی میں لانا ہے، صرف معلومات کی حد تک اس کو نہیں رکھنا بلکہ اپنی زندگی کے اندر بھی اس کو لے کر آنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سورۃ الطٰہٰ کے اندر فرماتے ہیں اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد على النار ہدی، فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم فرمایا آپ 10 سال مدین میں رہے، کہاں رہے؟ مدین میں۔ 10 سال مدین میں رہنے کے بعد وہاں آپ کا جو ہے نا وہ نکاح بھی ہوا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک صاحبزادی سے، تو 10 سال رہنے کے بعد آپ کو حکم ہو کہ آپ کہاں چلے؟ آپ مصر چلے جائیں۔ کہاں چلے جائیں؟ مصر چلے جائیں۔ اب جب مصر جا رہے تھے نا تو راستے میں فرماتے ہیں اذ رأى نارا، انہوں نے آگ کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟ آگ کو۔ فقال لأہلہ، اپنی اہلیہ سے کہا کہ امکثوا، بیٹھ جاؤ یہاں پر، انی آنست نارا، تو میں نے آگ کو دیکھا ہے، میں ذرا وہاں سے ہو کر آتا ہوں، کوئی ہوگا، کوئی قافلہ ہوگا تو میں اس کو ذرا مل کے آؤں کہ کیا معاملات ہیں۔ اور یہ میاں بیوی جا رہے تھے، تو جب وہاں پر پہنچے تو فرماتے ہیں کہ فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے نا تو اللہ پاک نے ان کو آواز دی، فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ وہ کوہ طور کی طرف بلایا، فرمایا انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں، فاخلع نعلیک، کیا کرو؟ جوتے اتار دو، اپنے جوتے اتار دو۔
کیوں بھائی جوتے کیوں اتار دو؟ انک بالواد المقدس طوى، تم کوہ طور میں ہو، تم پاکیزہ جگہ پہ ہو. آدمی جب کسی پاک جگہ پہ جائے نا تو اپنے جوتے اتار لیا کرے، اپنے کپڑے ناپاک کپڑے لے کر، یہ گندے کپڑے لے کر انسان جو ہے وہ مسجدوں میں آ جائے. اب مسجد میں آ گئے، مسجد میں نیا قالین بچھا ہے تو اب ہمارا سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ اس کو گندا کر دو، کسی طریقے سے یہ خراب ہو جائے. پاکیزہ ہو کر، پاک جگہ پہ جائے. دیکھیں ایک آدمی گندے کپڑے پہن کے نماز پڑھے گا، نماز تو ہو ہی جائے گی نا، نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن وہی آدمی صاف ستھرا نہا دھو کے معطر ہو کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے اگر نماز پڑھے نا، نماز کا سرور ہی الگ ہوتا ہے، اور نماز کا سرور ہی الگ ہوگا. گنجے منجے کپڑے پہن کے نماز پڑھے گا، فجر کی نماز پڑھنے آیا اور رات کی نائٹی پہن کے آیا میں جی، شلوار کچھ ہے اور قمیض کچھ ہے، کہاں کھڑے؟ اللہ کے آگے کھڑے. ایسے لباس میں نماز پڑھنا، سن لیں، ایسے لباس میں نماز پڑھنا جس لباس کو پہن کر انسان عام مجلس میں جا کر شرم محسوس کرے، مکروہ ہے. کیا ہے؟ مکروہ ہے. جس لباس کو پہن کے تم مجلس میں نہیں جا سکتے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو، ایسے لباس میں نماز ہو جاتی ہے لیکن نماز کا ثواب مکمل نہیں ملتا. تو یہ فرمایا انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں، فخلع علیک، اپنے جوتے اتار دو، انک بالواد المقدس طوى، تم کہاں پر ہو؟ جو ہے نا وہ ایک پاکیزہ جگہ پہ ہوں. اچھا جی اللہ بلایا کیوں ہے؟ فرمایا وانا اخترتک، میں نے تمہیں اختیار کر لیا ہے، میں نے تمہیں چن لیا ہے. فاستمع لما یوحى، اب میری طرف سے تمہارے پر کیا آئے گی؟ وحی آئے گی، اس کو سن لیا کرو. اس موقع پر جب یہ مدین سے مصر جا رہے تھے، اس موقع پر ان کو نبی بنایا گیا. کیا بنایا گیا؟ نبی بنایا گیا. پھر فرمایا دیکھو نبی کو سب سے پہلی تعلیم کیا دی؟ یہ تعلیم اس لیے دی کہ اپنی امت کو بھی سب سے پہلے یہ تعلیم دے دینا، اننی انا اللہ، دیکھو میں اللہ ہوں. میں کون ہوں؟ اللہ ہوں. لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. فاعبدنی، چنانچہ میری عبادت کرو. پھر کیا کرو؟ پہلے کلمہ پڑھ لو، پھر کیا کرو؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھا کرو. کیا پڑھا کرو؟ نماز پڑھا کرو. اس لیے تو ان کو نمازیں دی گئی تھی نا، ان کی امت کو. پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آ رہے تھے، فرمایا کہ بھائی نمازیں کم کرا لو، یہ نمازیں مجھے بھی دی گئی تھی میری امت کو پڑھانے کے لیے، لہذا نماز کے معاملے میں تھوڑا سا آپ تخفیف والا معاملہ جو ہے وہ کر لیجئے. تو یہ جو ہے نا وہ ہوا. اچھا جی پھر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت فرمایا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہہ سکتے تھے نا قال ہی عصایا، یہ عصا ہے، یہ ایک عصا ہے. تو لیکن جب آدمی کسی سے بات ہوتی ہے نا، ہم نے بھی دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کوئی وزیر اعظم صاحب کوئی اتنی سی بات پوچھ لینا، وہ سامنے والا چاہتا لمبی بات ہوتا کہ میرا ایک لمبا کلام ہو نا. یہ تو اللہ سے بات ہو رہی تھی نا، انہوں نے جو کلام فرمایا لمبا کلام فرمایا کہ دیکھیں قال ہی عصایا، یہ عصا ہے، اتوکا علیہا، میں اس سے ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، اور اس کے ذریعے سے میں جو ہے نا بکریاں بھی چلا لیتا ہوں، اور ولی فیہا معارب اخری، اور اس کے اور بہت سارے جو ہے نا وہ فائدے ہیں، بہت سارے فائدے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالی نے کیا تربیت فرمایا اچھا یہ تمہارے فائدے کی چیز ہے، اس کو تم فائدے کی چیز سمجھتے ہو، اس سے تم ٹیک بھی لگا لیتے ہو، بکرے بھی چلا دو، اور کہتے ہو اس کے اور بہت سارے فائدے ہیں. اچھا بسرا سمجھو. فرمایا قال القیہا یا موسیٰ، موسیٰ اس کو پھینک دو، اس عصا کو زمین پر پھینک دو. فالقاہا، انہوں نے پھینک دیا. فاذا ہی حیۃ تسعی، وہ تو ایک سانپ بن گیا. کیا بن گیا؟ فرمایا جس کو تم فائدے کی چیز سمجھتے تھے، دیکھو رب نے اس کو نقصان کی چیز بنا دیا. چیزوں میں فائدہ نہیں ہے، اللہ ڈالتے ہیں فائدہ. اس ٹیبلٹ میں کچھ نہیں ہے کہ یہ اثر کرے، اللہ اس میں اثر ڈالتے ہیں. ہاں جس کو میں فائدے کی چیز سمجھتا ہوں، اللہ اسی میں نقصان ڈال دیتے ہیں. ایک ٹیبلٹ میں سمجھتا ہوں اس سے میری صحت، میں ٹھیک ہوں گا، اور اللہ کا نظام چلتا ہے اسی سے آدمی کی طبیعت بگڑ جاتی. ڈاکٹر کہتے نہیں یہ آپ نے کھا لیا، یہ نہیں کھانا تھا. جس چیز کو میں نقصان کی چیز سمجھتا ہوں، اب دیکھیں اب انہوں نے اس کو ڈال دیا، اب وہ عصا بن گیا نا. تم جس کو فائدہ کی چیز سمجھتے تھے وہ نقصان کی چیز ہوگی، یہ تو کاٹتا ہے، یہ تو نقصان پہنچائے گا. اب جب اس کو نقصان کی چیز سمجھ لیا، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو قال خذها ولا تخف، دیکھو اس کو پکڑ لو، ڈرو نہیں. سنعیدها سیرتها الاولى، اب جس کو تم نقصان کی سمجھ رہے تھے ہم نے دوبارہ اس کو فائدے کی چیز بنا دی، دوبارہ وہ عصا بن گیا، دوبارہ عصا بن گیا. تو چیزوں کے اندر نفع نقصان نہیں ہوتا، بلکہ کس میں ہوتا ہے؟ اللہ نفع اور نقصان چیزوں کے اندر پیدا کرتے ہیں. تو جب بھی کوئی انسان کوئی دوائی کھائے، کوئی اور معاملہ ہو، پیسے ہوں، یا اللہ اس پیسے کو میرے لیے نفع کا ذریعہ بنا دیجیے گا، یا اللہ اس گولی کو، اس ٹیبلٹ کو، اس کھانے پینے کی چیز کو میرے لیے بجائے اس کی کہ نقصان کا ذریعہ بنے، نفع کا ذریعہ اللہ آپ بنا دیجیے. یہ تربیت فرمائی ہے، یہ تربیت فرمائی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم
وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. دیکھو یہ جو مٹی ہے نا، ہم نے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا ہے. وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور اسی مٹی میں تم لوٹ کر جاؤ گے. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ، اور اسی سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے. تَارَةً أُخْرَى، ایک نئی تمہاری جو ہے نا وہ کیا ہوگی، پیدائش ہوگی، تم دوبارہ جو ہے نا وہ زندہ ہو جاؤ گے. یہ جو مٹی ہے نا، مٹی انسان کی پیدائش میں اس کی موت کی جگہ کا خمیرہ ملا ہوا ہوتا ہے. مجھے اور آپ کو پیدا کیا مٹی سے، اس مٹی میں جو حصہ زمین کا ملایا گیا وہ وہی حصہ ہے جس سے میں نے جانا ہے. کتنے ایسے ہیں کہ جن کی پیدائش میں جو خمیرہ استعمال ہوا وہ عیسیٰ نگری کے قبرستان کا ہوا ہے، کسی کا ہوا ہے سوسائٹی کے قبرستان کا، کسی کا جو ہے وہ اورنگی ٹاؤن اور کورنگی کے قبرستان کا، کسی کی مٹی میں اللہ نے مدینہ منورہ کی مٹی کو رکھ دیا ہے. یہ مرے گا تو کہاں مرے گا؟ وہاں. اس کو مدینے کی مٹی جو ہے نا وہ نصیب ہوگی. ہاں، اس کو کون سی؟ مدینہ. جس مٹی کے اندر، جس جنت البقیع کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قبریں ہیں، وہ اس کو وہاں کی مٹی نصیب ہوگی. تو یہ تو نصیب کی بات ہے، یہ تو نصیب کی بات ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے. اللہ جس پر اللہ ایسے چلا کر لے کر جاتا ہے آدمی کو سمجھ نہیں آتا کہ میں یہاں پہنچ کیسے گیا. اور وہیں اللہ پاک اس کی جو ہے نا وہ روح، وہ سب نے واقعہ سنا ہے نا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بندہ کھڑا تھا تو ملک الموت جب اس کو گھور کو دیکھا، اس نے بولا کہ جو ہے نا وہ سلیمان علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ آدمی مجھے گھور کا دیکھ رہا ہے، آپ اپنا تخت کا استعمال کریں اور مجھے کہیں دور بھیج دیں، کہیں دور بھیج دیں. وہ دور بھیج دیا جی. وہ وہاں آیا، وہاں ملک الموت آیا اور اس نے جو ہے نا اس کی روح قبض کر لی. اس سے پوچھا گیا کہ بھئی تم کون تھے؟ کہا میں ملک الموت تھا. میں حیران یہ تھا کہ اس کی موت تو روح تو میں نے وہاں اتنی دور نکالنی تھی، ادھر کیا کر رہا ہے؟ پر اس نے خود ہی انتظام کیا، کہا کہ اللہ مجھے دور بھیجا دے، یہ مجھے گھور رہا ہے، اللہ خیر کرے کیا ہونے والا ہے. تو اللہ پاک نظام چلاتے ہیں اور وہ پہنچ جاتے ہیں. ہمارے عزیز جاننے والے تاریخ روڈ پہ رہتے تھے نا، تو ہوا یہ کہ ہر سال ان کی کوئی اولاد وغیرہ نہیں تھی، میاں بیوی تھے، بوڑھا بوڑھی نا. ہر سال وہ ان کی حج کی ترتیب تھی. اب تو یہ پابندی لگے کہ کوٹا سسٹم فلاں، یہ پہلے معاملات ہوتے تھے تو ان کا نظام ہو گیا. اب ایک سال ایسا ہوا، ہر سال وہ جاتے تھے. ایک سال ایسا ہوا کہ ان کے بیچارے کے پاؤں کی کوئی ہڈی ٹوٹ گئی، اسپتال میں داخل تھے اور حج کی درخواستوں کا ٹائم آ گیا. اب وہ یہ کہنے لگے کہ جی وہ حج کا ٹائم آ گیا. تو ان کی جو بیوی تھی نا، وہ بھی بوڑھی اماں تھی، وہ کہنا بس وہ بہت کر لیے تم نے حج، ابھی بس چلو یہیں پر رہو نا، یہیں پر رہو. تو انہوں نے کہا نہیں، حج پہ تو جانا ہے جی، جانا ہے، حج پہ جانا ہے. باہر لوگ کہ سن کر کسی کو بلایا، لڑکے وڑکے کو، بھائی فارم بھرا، ان نے جمع کرا دیا اور ان کا نام آ گیا. اب جب نام آیا تو بھائی لوگوں نے کہا ابا جان، بابا جی کہاں آپ پہنچ گئے یار، اب تو اور آپ بتا رہے ہو میں نے اتنی حج کر لی ہے، اتنی عمر ہو گئی، بس اب گھر میں رہو. تو وہی کہنے لگے کہ دیکھو میں جا تو رہا ہوں، میں واپس نہیں آؤں گا، میں جا تو رہا ہوں، واپس نہیں آؤں گا. تو باہر اب لوگ بھی تو چھیڑتے ہیں نا، تو وہ نکل گئے. اب نکل گئے بھائی، حج ہوا. حج کے بعد لوگ کہنے لگے بھائی چچا جی آپ تو کہہ رہے تھے بھائی واپسی کی کوئی ترتیب نہیں ہے، تو ماشاء اللہ آپ تو ٹھیک ٹھاک ہو بھائی، چل رہے ہو اور معاملہ چل رہے ہیں، کرتے کراتے. وہ کہتے ہیں ہاں بس جاؤں گا نہیں واپس، بس یہی رہوں گا، میں یہی میرا نام، یہی میں مروں گا. جانے کے دن، پاکستان واپس آنے کے دن قریب آتے رہے، لوگ چھیڑتے رہے، ہاں بھائی کیا ترتیب ہے، کیا ترتیب ہے. تو ان کے انتقال کے بعد وہاں ان کے مجمع میں بتایا نا، کہنے لگے کہ جب دن واپسی کے قریب آنے لگے تو لوگ ان کو تنگ کر رہے تھے. باہر ہوا یہ کہ جی بھائی واپسی جس دن جانا تھا اس دن جو ہے نا وہ بھائی آج جانا ہے ایئرپورٹ، واپسی کی ترتیب ہوگی، بیگ پیک ہو رہے ہیں. اب لوگ بولے ہاں بابا کیا ترتیب ہے. تو اب وہ بڑے خاموش سے بھائی یہ کیا ہوا، یہ کیا ہو گیا بھائی، میں تو یہ کہہ کے آ رہا تھا. اور بعض لوگوں کو اللہ پاک اشارہ دے دیتے ہیں نا. یہ بیٹھے، ان کو بٹھایا جی گاڑی میں بیٹھے اور چیز ایئرپورٹ پہنچے، ایئرپورٹ میں سامان لوڈ ہوا، سارے معاملات ہوئے اور امیگریشن وغیرہ ہوئی، یہ جہاز میں بیٹھ گئے. جب جہاز میں بیٹھے، جہاز کے دروازے بند ہوئے اور جہاز جو ہے وہ اپنی روانگی میں تیار ہوا، تو اعلان یہ ہوا کہ پاکستان میں محترمہ بے نظیر بھٹو کا مرڈر ہو گیا، وہ شہید ہو گئے. تو آج کی پروازیں کیا ہوں گی؟ منسوخ ہو جائیں گی. کیا ہو جائیں گی؟ حالات بگڑ گئے تھے، پروازیں منسوخ ہو جائیں گے. دوبارہ جہاز کھلا، ابھی چلو جی دوبارہ جہاں کہاں چلو بھائی ان کو ہوٹلوں میں رکھو، تو کل کی جو بھی ترتیب ہوگی یا ایک دو دن کی بات بھی ان کی ترتیب ہوگی. یہ وہاں گئے ہوٹل میں، رات کو سوئے، صبح اٹھے ہی نہیں، اور وہی ان کی تدفین اور جو اللہ پاک نے ان کا نظام بنا دیا. تو یہ اللہ کا نظام چلتا ہے، یہ اللہ کا نظام چلتا ہے.
اور اللہ پاک نے وہاں کی موت ان کو عطا فرما دی. تو یہ تو بھائی کس کے لیے کہ کہاں کون سی مٹی ملی ہے یہ تو وہاں جا کر پتہ چلے گا. بس اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے اللہ حسن خاتمہ عطا فرما, بہترین موت عطا فرما, اور ایمان کی حالت میں موت عطا فرما, ایمان کی حالت میں موت عطا فرما. پوری زندگی ایمان ایمان ایمان, اور آخر میں 19-20 ہو گیا نا, سب پر پانی بھر جائے گا, سب پر کیا ہو جائے گا, پانی پھر جائے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں 17ویں پارے کے آغاز میں فرمایا اقترب للناس حسابهم, لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت تو قریب آ گیا ہے, لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت تو قریب آ گیا ہے. مرتے ہی قبر میں جا کر کیا شروع ہوگا, سوال جواب شروع ہوگا. انسان کے حساب و کتاب کا وقت تو کیا ہو گیا, شروع ہو گیا, اور وہ قریب آ گیا. وہم فی غفلۃ معرضون, اور وہ کس میں پڑا ہوا ہے, غفلت میں پڑا. جس آدمی کو یہ پتہ چل جائے کہ جی اب چند گھنٹوں کے بعد مجھ سے فرشتے سوال پوچھیں گے, یا یہ کہہ دے کہ جی میرے CSS کا امتحان ہونے والا ہے وہ اور اس میں آدھا گھنٹہ رہ گئے, آپ اس سے کہیں اگر چائے پی کے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی بے وقوف ہو گئے, میرے پورے سال کی محنتیں ہیں اور میں چائے پینے چلے جاؤں. بھائی میرا تو کامیابی ناکامی کا فیصلے ہونے والے ہیں ابھی. ہاں, جس کو پتہ چل جائے کہ اس کی زندگی کے, آنے والی زندگی کے کامیابی ناکامی کے فیصلے ہیں, اس کے بعد اس کے حوالے سے فرشتے سوال پوچھیں گے, فرشتے سوال پوچھیں گے. اور وہ غفلت میں پڑا ہو, وہ کھیل کود میں لگا ہوا ہو, وہ رمضان کو ضائع کر رہا ہو, رمضان کی راتوں کو ضائع کر رہا ہو, تو یہ تو بڑے خطرے کی بات ہے. عزیز دوستوں, بہت جلد ایک ایسا وقت آنے والا ہے مجھ سے اور آپ سے, قیامت میں قبر میں فرشتے سوال پوچھیں گے. اور عزیز دوستوں, اگر اس سوال کے جواب میں ہم نے آئیں بائیں شائیں کی نا, تو یاد رکھیے پھر وہ ایسی ناکامی ہے جو ہمیشہ کی ناکامی ہے. اور جہاں جس نے بات درست کی اور حق بات کر دی اور سچ بات کی, اور یہ بات بھی کیسے کرے گا جب پوری زندگی پیچھے ہوگی, زندگی سیدھی ہوگی نا, جواب بڑے سیدھے سیدھے دے دے گا, تو اس کے لیے ایسی کامیابی ہوگی پھر اس کے بعد کبھی انسان کو ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان تمام تر باتوں پر کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.